بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے 21ویں سبق کو، جس میں ہم گرامر پڑھیں گے. یاد رکھیے گرامر ہم ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کا مختصر مطلب کیا ہے؟ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بولیے، کہیے اور بتائیے. دل سے پڑھیے، شوق سے پڑھیے اور مل کر پڑھیے. یہی ٹی پی آئی ہے. یاد رہے کہ ہم 3 حروف والے فعل کے مختلف قسمیں سیکھ رہے ہیں، مختلف ابواب سیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عربی میں فعل اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فتح، نصر وغیرہ. ان میں بھی آپ کو یاد کرانے کے لیے ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سمع. تو یہ 4 جو ہے اہم ابواب، فتح، نصر، ضرب، سمع، اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں. قرآن کھولو گے فتح یعنی عمل کرو گے، اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع. کیا آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں میرے بعد؟ آپ صرف فتح، نصر، ضرب، سمع بولیں گے. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی اس لیے سن لو. پھر سے ایک بار، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی اس لیے سن لو. فتح، نصر، ضرب، سمع. بہت آسان ہے، یاد رکھ لینا. یہ 4 ابواب ہیں جو ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھے. اب ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب یہ 3 حروف میں سے فتح، نصر، ضرب، سمع، اس طرح کا کوئی بھی جو ہے ورب ہو، جعل وغیرہ، اگر ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک کمزور حرف آئے تو ایک دلچسپ تبدیلی آتی ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. شروع میں آئے جیسے وعد، وجد، اس کے بارے میں ہم نے پریکٹس کر لی، وجد، یجد، وعد، یعد، عد. بیچ میں آئے جیسے قال، کان، تو بھی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے قال، یقول، قال میں یہاں الف ہے، یقول میں واو ہے، قل میں گر گیا، قیل میں یا ہے. تو یہ کمزور حرف بدلتے رہتے ہیں. تو قال کا بھی ہم نے سیکھ لیا، قال، کانا، قاما وغیرہ. تیسرا کیس ہو سکتا ہے کہ آخر میں کمزور حرف آئے، جیسے دعا، ہدا، خشیہ، رضیہ. یہ اس کو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا. آخر میں کمزور حرف آئے. آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک حمزہ آئے. حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس الف پر زبر ہو، جیسے امرا، اتا، جاء وغیرہ. آج ہم اس کو سیکھیں گے. کیوں اس کی الگ کیٹیگری بنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ حمزہ بھی بعض وقت ویک لیٹر جیسا کام کرتا ہے. جیسے امرا، اس نے حکم دیا، مر حکم دے، اس میں حمزہ اڑ گیا. ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے، وعدہ اس میں شروع میں ویک لیٹر ہے، قالا اس میں بیچ میں ویک لیٹر ہے، دعا اس میں آخری میں ویک لیٹر ہے، امرا اس میں حمزہ ہے. یہ چاروں کو یاد رکھنے کے لیے بھی ہم اس جملے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. کون سا؟ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی اس لیے سن لو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کیا وعدہ ہے؟ کہ وہ مدد کرے گا. اسی نے کہا ہے قال قرآن میں کہ تم اللہ کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے تو وہ مدد کرے گا. اس لیے دعا کرو، دعا کہ ہم اس کے حکم پر چلیں، امرا. پھر سے ہم یہ چاروں کو یاد رکھ لیتے ہیں. اسپیشل کیسز ہیں یہ، فتح، نصر، ضرب، سمع کے اسپیشل کیسز ہیں، یعنی اس کے اندر ویک لیٹرز ہیں یا حمزہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ اسی نے کہا ہے، قالا اس لیے دعا کرو کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. پھر سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے تو دعا کریں ہم اس کے حکم پر چلیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی نے کہا ہے تو ہم دعا کریں کہ ہم اس کے حکم پر چلیں. وعدہ، قالا، دعا، امرا. تو چلیے ہم امرا
کی پریکٹس کرتے ہیں. امرا یعنی اس نے حکم دیا. اس نے حکم دیا. ترجمہ کیجئے امرا ٹی پی آئی کے ساتھ اشاروں کے ساتھ ناظرین آپ بھی. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرون تأمرو تأمرون آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر حکم یا حکم دینا. ہوا امرا ہیا امرت اس عورت نے حکم دیا. ہوا یأمرو ہیا تأمرو وہ حکم دیتی ہے. میرے بات عربی میں دہرائیے معنوں پر غور کرتے ہوئے. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرون تأمرو تأمرون آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر. هو امر ہی امرت. هو یأمر ہی تأمر. پھر سے ایک بار پکا کر لیجئے اس کو. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرون تأمرو تأمرون آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر. وأمر ہی ويأمر ہی. میرے ساتھ سلولی. امرا امرو امرتا امرتم امرتو امرنا یأمرو یأمرون تأمرو تأمرون آمرو نأمرو مر مرو لا تأمر لا تأمرو آمر مأمور امر. وہ امر ہی امرت. ہوا یأمر ہی. اسی طرح دوسرا ورب ہے رآ اس نے دیکھا. اس میں حمزہ بھی ہے اور ویک لیٹر بھی ہے. حمزہ بیچ میں ہے. را حمزہ یا یہ یا ویک لیٹر ہے. تو اب اس میں اور بھی تبدیلیاں آئیں گی جیسا کہ آپ دیکھیں گے. رآ اس نے دیکھا. ترجمہ کیجئے. رآ رأو رأیتا رأیتم رأیتو رأینا. یرا وہ دیکھتا ہے. یرونا ترا ترونا ارا نرا ہم دیکھتے ہیں. ر دیکھ رو دیکھو لا ترا لا ترو مت دیکھو. رائن دیکھنے والا. مرئیون جس کو دیکھا گیا. رأیون دیکھنا. ہوا رآہیا رأت. ہوا یراہیا ترا. میرے بات عربی میں دہرائیے. رآ رأو رأیتا رأیتم رأیتو رأینا یرا یرونا ترا ترونا ارا نرا ر رو لا ترا لا ترو رائن مرئیون رأیون. ہوا رآہیا رأت. ہوا یراہیا ترا. نیکسٹ لیتے ہیں ہم اتا وہ آیا. 263 بار ہے یہ بھی قرآن میں. تقریباً ہر ایک جو ہے 250 بار کے قریب ہے. تو اتا مطلب وہ آیا. ترجمہ کیجئے. اتا وہ آیا. اتو وہ سب آئے. اتیتا آپ آئے. اتیتم آپ سب آئے. اتیتو میں آیا. اتینا. ہم آئے. یأتی وہ آتا ہے. یأتون وہ سب آتے ہیں. تأتی آپ آتے ہیں. تأتون آپ سب آتے ہیں. آتی میں آتا ہوں. نأتی ہم آتے ہیں. ایتی ایتو آؤ. لا تأتی مت آ. لا تأتو مت آؤ. آتن آنے والا. ڈیش اتیان آنا. آنا.
हुआ अता हिया अतत वो आई, हुआ याती हिया ताती वो आती है। अब सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करेंगे हम, मेरे बात दोहराइए, शौक से मोहब्बत से। कुरान में 250 बार आने वाले अल्फाज तकरीबन, तो ये प्रैक्टिस बहुत अहम है और आपको मजबूत बनाएगी इंशाअल्लाह ग्रामर में, अल्फाज मानी में। दोहराइए मेरे बात, अता अतौ, अता अतौ, अतैता अतैतुम, अतैता अतैतुम, अतैतु अतैना, अतैतु अतैना, यअती यअतूना, यअति यअतूना, तअती तअतूना, तअति तअतूना, आती नअती, आति नअति, ईती ईतू, इति ईतु, ला तअती ला तअतू, ला तअति ला तअतु, आतिन आतिन डैश डैश इत्यान, इत्यान, हुआ अता हिया अतत, हुआ यअती हिया तअती। इसके बाद लेते हैं हम जाआ। ये भी तकरीबन 250 बार आया है कुरान करीम में। जाआ मतलब वो आया। तर्जुमा कीजिए, जाआ वो आया, जाऊ वो सब आए, जिता आप आए, जितुम आप सब आए, जितु मैं आया, जिना हम हम सब आए। आए। ये जो मुजारे है इसका, यजीउ वो आता है, यजीउना तजीउ तजीउना, अजीउ नजीउ, जी जीउ, ला तजी ला तजीउ, जाइन डैश मजीउन। मुजारे से लेकर यहाँ तक कुरान में नहीं है, तो आप सीख सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त फोकस सिर्फ माजी पर करेंगे। अरबी जबान में यजी बादशोई कहते हैं, यजी वो आएगा, बादशोई थोड़ी देर के बाद स्लैंग में। जाआ वो आया, फिर से तर्जुमा कीजिए, जाआ वो आया, जाऊ वो सब आए, जिता आप आए, जितुम आप सब आए, जितु मैं आया, जिना, हम आए, हुआ जाआ हिया जाअत वो आई। मेरे बात रिपीट कीजिए, जाआ जाऊ, जाआ जाऊ, जिता जितुम, जीता जीतुम, जितु जिना, जीतु जीतना, हुआ जाआ हिया। जाआ मेरे साथ पढ़िए स्लोली, जाआ जाऊ, जिता जितुम, जितु जिना, हुआ जाआ हिया जाअत। अब हम लेते हैं एक नुक्ता शौक का या अहमियत का। याद रखिए, हमने कहा हम नमाज पढ़ते हुए 3 ऐसी चीजें करते हैं जो अच्छी नहीं है। एक तो ये कि तेज पढ़ते हैं, दूसरा ये कि हमारा दिमाग कहीं और होता है। अगर आपका नौकर या सेक्रेटरी आपसे दरखास्त करे और आपकी तारीफ करे, मसलन कहे अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत खूब नवाजे, जन्नत में आपके दर्जात बढ़ाए, मेरा एक काम कर दीजिए, मगर आपको मालूम है कि वो कहीं और सोच रहा है। मसलन वो सोच रहा है कि आज मैं लेट हो गया हूं, शायद स्टोर बंद हो गया, आज मुझे जाते हुए चप्पल खरीदना थी, कल फिर जाना पड़ेगा। आपको कैसे लगेगा? आपको ऐसी तारीफ से जो जबान से निकल रही हो और दिल से नहीं निकल रही हो, बल्कि दिल तो कहीं और सोच रहा हो, तो फिर क्या आपको चिढ़, घिन, नफरत, बेजारगी नहीं आएगी? शायद आप ये कहें, यार ऐसी तारीफ की कोई जरूरत नहीं, बस कर, चले जाओ वहां से, बस कर दो। अस्तगफिरुल्लाह, अगर हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हों और कहीं और सोचें, और ताज्जुब यह है कि हम मांग रहे हैं फिर सोच रहे हैं कहीं और, कहते हैं कि इय्याका नस्तईन और फिर कहीं और सोच रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चाहिए हिदायत जिसकी शदीद जरूरत है, फिर कहीं दिमाग और है। ये बहुत ही ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर कोई आपके साथ या मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो हमको अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका एक अहम इलाज क्या है? समझ कर पढ़ना है, तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ना है। ये कोर्स यही आपको सिखा रहा है, न सिर्फ समझ कर पढ़ना, बल्कि हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं, क्या एहसास कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आ रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान करीम के इस कोर्स को या जहाँ भी मौका मिले कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे।